اور نصرت صاحب ان کا بس چلے، سنو مجھے ایک جملہ بولنے دیں، ان کا بس چلے نا اس بیوروکریسی کا، یہ آپ کو بھی سزائے موت دے دیں، مجھے بھی سزائے موت دے دیں، بالکل کیونکہ ہم ان کو سچ دکھاتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ایک بندے نے فرض نبھایا نا کہ اس کو جلال پور کا تو اللہ نہیں ہے۔ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ وہ رام کتھا بھی آپ سن لیں، ٹھہریں یہی روکیے گا، بریک رکھیے گا۔ جلال پور پیر والا کے ڈی ایس پی صاحب ہیں، جس کو وہاں اس سرکل میں ایس ڈی پی او کہا جاتا ہے، انہوں نے کل 9 تاریخ کو جو ہم نے آپ ذکر کر رہے ہیں نا وہاڑی والے پل، وہ جو ایکسپریس وے پہ بنے ہوئے ہیں، جو اگر پانی ریورس مارتا، جو کل میں نے ایکسپلین کیا تھا، ہم نے کہا کہ اس کو کھول دیا جائے تو کم از کم یہ شہر پر جو دباؤ ہے یہ ختم ہو جائے گا، پچھلا پانی بھی مینج ہو جائے گا اور پانچ کی طرف فلو بڑھ جائے گا۔ کتنے فائدے ہیں اس کو کھول دیا جائے، کل ہم نے ذکر کیا۔ کل 9 کو ہی ان ڈی ایس پی صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جلال پور پیروالا کو لکھا ایک لیٹر، یہ لیٹر میرے پاس ہے، اسد چودھری اگر دکھا سکے تو۔ اس میں انہوں نے کہا کہ شہر میں سیلابی صورتحال ہے، 5 دریاؤں کا پانی ہے، جلال پور کو شدید خطرہ ہے، کوئی بھی کاوش کار فرما نہیں ہو پا رہی، لہٰذا ایک ہی حل ہے کہ گیلانی ایکسپریس وے میں شگاف ڈالا جائے، وہ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے، تاکہ موجودہ پانی کے پریشر کو کم کر کے سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے۔ یہ 9 تاریخ کو خط لکھا، آ جائیے آگے چلیے۔ ان کو 9 ہی تاریخ کو لطیف احمد نام ہے ان ڈی ایس پی صاحب کا، جس کو جلال پور کے سرکل میں ایس ڈی پی او کہا جاتا ہے۔ محمد لطیف صاحب کو جی اسی دن 9 تاریخ کو یہ لیٹر لکھنے کے بعد، اے سی صاحب کو جو لیٹر لکھا، اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا بیکاز آف مس کنڈکٹ انیفیشنسی، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب سسپینڈ کیوں نے کیا انسپیکٹر جنرل آف پولیس؟ میں چیلنج کرتا ہوں اس انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو کہ آپ اس قوم کو بتائیں، کیونکہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا ماسی بیڑا تو نہیں ہے نا، نہ کوئی جنگل کا قانون ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے اس ڈی ایس پی کو اس ہنگامی صورتحال میں کیوں معطل کیا اور اس اسسٹنٹ کمشنر کو کیوں نہیں کیا؟ اگر مس کنڈکٹ ہے، نیگلیجنس ہے، تو ساری بیوروکریسی کی ہے۔ اگر ایک بندہ یہ خط لکھ رہا ہے آپ کو کہ شہر کو بچاؤ اور وہاں شگاف لگاؤ جہاں سے دریا ہزاروں سالوں سے بہتا ہے، آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ نہیں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور نصرت صاحب ان کا بس چلے، سنو مجھے ایک جملہ بولنے دیں، ان کا بس چلے نا اس بیوروکریسی کا، یہ آپ کو بھی سزائے موت دے دیں، مجھے بھی سزائے موت دے دیں، بالکل کیونکہ ہم ان کو سچ دکھاتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ایک بندے نے فرض نبھایا نا کہ اس کو جلال پور کا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، وہ وہاں نہیں ہے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوا، آپ وہاں کہتے ہو، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے بھئی اب تو پانی کھڑا ہے، پانی کہاں جائے گا؟ تو بھائی اس نے کہا نا وہاں کے ڈی ایس پی نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ پانی کو راستہ چاہیے ہوتا ہے نا، ہاں تو راستہ بنانا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ دریا اپنا راستہ نہیں بھولتا، اب وہ راستہ اس کو یاد ہی وہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ توڑو اس کو۔ نہیں توڑ، اس لیے نہیں توڑ رہے کہ اس کے پار یقیناً وہ طاقتور لوگوں کی زمینیں ہوں گی۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ ایز سمپل۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تھوڑی سی تحقیق میں نے کر لی ہوگی، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی زمینیں ہیں وہاں پہ، وہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ میں حکمران جماعت کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ ٹھیک، لیکن طاقتور آدمی ہوتا ہے۔ ٹھیک، آگے سمجھ پہنچ گیا سر، ہو گئی بات؟ ٹھیک۔ اچھا، ابھی بھی خدا کا واسطہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیوں وہاڑی سے راستہ نہیں دیا جا رہا پانی کو، کیونکہ ابھی یہ تازہ ترین ہے ہماچل پردیش کی بارش کی صورتحال۔ مسلسل بارشیں ہوں، مسلسل بارش ہو رہی ہے اور معمول سے 71%، 71% زیادہ ہے پورے صوبے۔ اٹ از اے کیچمنٹ ایریا آف چناب، خاص طور پہ مثال کے طور پر شملہ، بہت مشہور شہر، شملہ معاہدہ، وہاں پر جناب 157% معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے اس ہفتے، اور دوسری طرف 10 سے 16 تک کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیوی بارش ابھی ہونی ہے۔ یس سر، یہ میں آپ کو انڈیا کی انڈین میٹرولوجی IDM، اچھا یہ آفیشیل فگر ہے، کہیں آپ نے گوگل سے نہیں، میں ان کا بابا ان کا دے رہا ہوں۔ دوسری طرف جیسے ہماری کیا نام سے حالت ہے سیلاب کی وجہ سے، دلی کا بھارتی پنجاب کے بارے میں وہی رویہ۔ نریندر مودی صاحب پوری دنیا گھوم گھا کے آج گئے ہیں نا مودی صاحب، آج گئے نا، انہوں نے کو کافی پیسہ بھی دیا سر۔ جی اس کا جواب سن لیں۔ اب یہ نصرت جاوید پاکستانی صحافی نہیں کہہ رہا ہے، بھارتی پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ نے
یہ کہا ہے کہ ہم نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی تھی جناب وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو، اور یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں کم از کم 60,000 کروڑ روپیہ دیا جائے تاکہ ہم تباہ ہوئے دیہات اور بے گھر ہوئے لاکھوں انسانوں کو دوبارہ بسانے کی تدابیر سوچ سکیں۔ ان کو بھارتی وزیر اعظم 16,000 کروڑ روپے کی مدد کا وعدہ کر کے گھر آ گئے، انسٹیڈ آف 60 کروڑ 60,000 کروڑ۔ 60,000، ہاں ٹھیک ہے 60,000 کروڑ، انہوں نے 16,000 کروڑ دیا۔ اب یہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان ہے۔